ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر إن نفعت الذكرى وقال في مقام آخر ألا بذكر الله تطمئن القلوب۔ ناظرین محترم، آج کی ہماری اس نشست کا موضوع ہے روضہ اور ذکر اللہ۔ ذکر عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی اگر اردو میں کیے جائیں تو وہ یاد یا یاد دہانی کے بنتے ہیں، اور قرآن پاک میں مختلف جگہوں پر جو لفظ ذکر استعمال ہوا ہے وہ تقریباً انہی دونوں معنوں میں استعمال ہوا ہے، یا زیادہ تر ان دو معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ جیسا کہ آپ کے سامنے آیت تلاوت کی گئی کہ فذکر ان نفعت الذکری، اور دوسری آیت کہ فإن الذکر تنفع المؤمنین۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بات فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یاد دہانی کرواتے رہیے، کیونکہ یاد دہانی کروانا مومنین کو نفع دیتا ہے۔ ان دونوں آیات کا حاصل یہی ہے۔ اور دوسری جگہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ رہیے اللہ تعالیٰ کی ہی یاد سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ ذکر اللہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے احساس کو دل میں جگائے رکھنے کا نام ہے، اور یہ احساس جتنا زیادہ کسی مومن کے دل میں جاگزیں ہوتا ہے وہ مومن اتنا ہی درجہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے، اور وہ شخص جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں رہتا تو اس سے پھر نافرمانی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے دین اسلام میں ذکر اللہ کی بہت اہمیت ہے، اور احادیث مبارکہ میں بے شمار مقامات پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے حوالے سے ترغیب دی گئی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ ذکر ایک یاد دہانی ہے، یا ذکر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، تو اس کے لیے اس کی مختلف صورتیں بھی بتائی گئی ہیں کہ کیا کیا چیز ذکر اللہ میں شامل ہے، اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں یا کون سے اوقات ایسے ہیں کہ ان میں زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کی توجہ زیادہ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ مومنین کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ذکر میں لگے رہتے ہیں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، کروٹیں بدلتے ہوئے۔ اور اسی تناظر میں حدیث مبارکہ میں بھی آیا ہے کہ لا یزال لسانک رطبا بذکر اللہ، کہ ہونا یہی چاہیے کہ انسان کی زبان ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ذکر سے معمور ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے وہ زبان بھری بھری ہونی چاہیے، اور یعنی انسان کو زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زبان سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا رہے۔ اب زبان سے جو انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو وہی یاد پھر انسان کے دل میں جاگزیر ہوتی ہے، اور یہ بھی ایک طے شدہ امر ہے کہ انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے، اور جس سے انسان محبت نہیں کرتا تو وہ ایک تو خود اس کا ذکر زبان پر لانے سے گھبراتا ہے، یا اس کا ذکر زبان پر لانے سے وہ نفرت کرتا ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ کانوں سے سننا بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو ایک مومن کی صفت یہی ہے اور پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر سنتا رہے۔ یہ ذکر اللہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی محبت کو دل میں پیدا کرنا ہوتا ہے، اور جو انسان جتنا زیادہ اس میں اللہ کے قریب ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ذکر کے چونکہ کوئی ایام مخصوص نہیں، اوقات مخصوص نہیں، البتہ
جسے پہلے بھی کہا گیا کہ بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص طور پر متوجہ ہوتی ہے، اور ان اوقات میں سے ایک رمضان کا مہینہ اور رمضان کی راتیں ہیں، اور ان راتوں میں ایک لیلۃ القدر بھی ہے۔ تو رمضان کو ذکر کے ساتھ ایک خاص فضیلت حاصل ہے جو کسی دوسرے مہینے کو حاصل نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم کو، جو خود ایک ذکر ہے، قرآن کریم کی جو مختلف خوبیاں یا خصوصیات یا اسماء قرآن کریم ہیں، ان میں سے ایک ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے خود اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو رمضان کے اندر ذکر اللہ نازل ہوا، ذکر کی سب سے بڑی جو سبب، ذکر کا جو سب سے بڑا سبب ہے یعنی قرآن کریم، تو وہ نازل ہوا۔ تو اس حوالے سے رمضان کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے، اور اس لیے انسان کو چاہیے کہ رمضان کو ذکر اللہ سے بھرپور گزارے۔ اور اس کی جو مختلف صورتیں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ انسان قرآن کریم کی تلاوت کرے، اور پھر قرآن کریم کے مفاہیم اور معانی جو ہیں ان پر غور و فکر کرے، تاکہ انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت جاگزیں ہو۔ اسی طرح جو رمضان کا آخری عشرہ ہے، جس کو ہم اعتکاف کہتے ہیں، اعتکاف اور ذکر اللہ کا چولی دامن کا ساتھ ہے، یعنی لازم ملزوم ہے۔ اور اعتکاف میں ایک انسان جو ایک اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کی روشنی میں، دین کی تعلیمات کی روشنی میں اسوہ رسول کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو آئسولیٹ کرتا ہے 10 دن کے لیے، باقی دنیا و ما فیہا۔ تو اس آئسولیشن کے اس وقت میں جو سب سے اہم چیز وہ کر رہا ہوتا ہے، وہ ذکر اللہ کے ذریعے اپنے دل کے اندر محبت پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور ذکر اللہ کے ذریعے اپنے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ کر رہا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے اعتکاف اور اس ذکر اللہ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ رمضان المبارک کا جو پیغام ہے ذکر اللہ کے اعتبار سے، وہ یہی ہے کہ انسان اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو یاد کرے، اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کو اس بات کی ترغیب دے، اللہ کی یاد دہانی کی ترغیب دے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ایک انسان ایک زاد راہ، باقی جو 11 مہینے رہ جاتے ہیں ان کے لیے زاد راہ، تقوی کا زاد راہ جو اکٹھا کر رہا ہوتا ہے، تو وہ اکٹھا اسی ذکر اس کی بنیاد بن سکتی ہے۔ ورنہ جیسے کہ کہتے ہیں کہ انسان، جو لفظ انسان ہے، تو اس کا جو اصل ہے وہ نسیان سے ہے، اور کہا جاتا ہے کہ نسیہ آدم و نسیہ ذریتہ، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بھول ہو گئی، اور حضرت آدم کی جو اولاد ہے اس سے بھی بھول ہو جاتی ہے۔ تو جو دنیا ہے، اور جو دنیا کی زندگی ہے، جو دنیا کی رنگینیاں ہیں، یہاں انسان زیادہ سے زیادہ اپنے رب کو کیسے یاد رکھ سکتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کیسے کر سکتا ہے، تو اس کے لیے جو مختلف طریقہ کار احادیث مبارکہ میں اور قرآن کریم نے بتائے گئے ہیں، جو اسلام میں ثابت ہیں، ان میں سے ایک مؤثر ترین ذریعہ رمضان ہے، کہ رمضان کے ذریعے سے ہمارا دل جاگا رہے، اللہ کی طرف پھر متوجہ ہو جائے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو پچھلے سال گزار دیا، رمضان سے پہلے جو مہینے گزار دیے ہم نے 11، ان میں جو نسیان ہو گیا تھا، دنیا کے اندر انسان جو کھپ کے رہ گیا تھا، اور آگے جو 11 مہینوں کے لیے دوبارہ جب وہ دنیا کی عام نارمل ایکٹیویٹیز شروع کر دے گا، تو اس وقت جو نسیان طاری ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے پہلے سے جو یاد راہ ہو سکتی ہے، وہ دل کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے منور کرنا، اور اس کے لیے کوئی نہ کوئی چیز اکٹھے کرنا، یعنی کہ ذکر اللہ کرنا، جو قرآن کریم کی تلاوت کی صورت میں ہو سکتا ہے، مسنون جو دعائیں ہیں ان کی صورت میں ہو سکتا ہے، اور تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب کو آنکھیں بند کر کے یاد کرتے ہوئے اللہ اکبر کا ورد کرنے سے ہوتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک زندہ اور دوسری مردہ۔ تو جو زندہ ہے وہ قرآن کریم ہے، 2 نصیحتیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، زندہ نصیحت قرآن کریم کی شکل میں، اور مردہ نصیحت موت۔
تو جو آدمی ان دونوں کو یاد کرتا رہے گا، یعنی قرآن کریم کے ساتھ تعلق قائم رکھے گا، اس کو پڑھنے کے ساتھ اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ، اس کو سمجھتے ہوئے، اور موت کو یاد کرتا رہے گا، تو اس کا دل زندہ رہے گا۔ اور اللہ کے ذکر کے بغیر دل ایسا ہے کہ جیسا کہ انسان کا جسم اس کی روح کے بغیر۔ تو جو روحانی زندگی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی یاد کے بغیر وہ موت ہے۔ انسان چلتا پھرتا مردہ ہوتا ہے اگر وہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد نہ رہے، یا اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یاد کا وہ لیول نہ ہو جو کہ دین میں مطلوب ہے۔ تو اس لیے انسان کو زیادہ سے زیادہ قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اور موت کو، جو لذتوں کو ختم کرنے والی چیز ہے، زیادہ سے زیادہ یاد کرنا چاہیے۔ تو ذکر اللہ کی جو دوسری چیز ہے، جس طریقے سے ذکر اللہ میں اضافہ ہو سکتا ہے انسان کے اللہ کے ساتھ تعلق میں اور یاد میں، تو وہ قرآن پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے اور اللہ تعالیٰ یہاں انسان سے کیا چاہتے ہیں؟ یعنی آبجیکٹیو آف لا گیور یہاں کیا ہے، مقصود شارع یہاں کیا ہے؟ تو اس کو اگر دو الفاظ میں بیان کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ انسان کو ان لوگوں کے ساتھ ہونا چاہیے جس سے اس کا جن کی معیت میں، جن کی صحبت کی وجہ سے اس کا تعلق مع اللہ مضبوط ہو، اور یہ تعلق جتنا مضبوط ہوگا ظاہر ہے انسان اسی درجے معرفت کی سیڑھیاں چڑھے گا۔ کہتے ہیں کہ یہاں جو صادقین کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان سے مراد کون لوگ ہیں؟ تو ان سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جب ان کی مجلس میں کوئی انسان بیٹھے، ایک صادق آدمی وہ ہے کہ جب اس کے ساتھ کوئی آدمی ہو تو اس دوران اس کی مجلس کی برکت کی وجہ سے، اس کے مجلس کی وجہ سے اس کا رب کے ساتھ تعلق جاگ جائے، یا رب کے ساتھ تعلق بڑھتا چلا جائے، اور جب وہ اس سے رخصت ہو رہا ہو تو اس کے دل میں یہ احساس پروان چڑھ رہا ہو کہ مجھے بھی نیک ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ ذکر اللہ کی ایک صورت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں جو ایک اور چیز جس کا ہمیں ثبوت ملتا ہے، اس کا حاصل بھی یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ گرامی کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں۔ تو جس طریقے سے اسوہ گرامی سیرت طیبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے، حیات مبارکہ ہے، وہ ان لوگوں کے لیے جو آپ کے دور میں تھے، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان لوگوں کے لیے نمونہ عمل تھی، وہ آج ہمارے لیے بھی نمونہ عمل ہے، اور وہ نمونہ عمل تب بن سکتا ہے جب ہم سیرت کو پڑھیں۔ تو رمضان کو میں ذکر اللہ کی ایک صورت یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سیرت النبی کا مطالعہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی یاد کو جگائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی یاد کو مضبوط کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں محبت ڈالے، اپنے رسول کی محبت ڈالے، اور اہل ایمان کی محبت ڈالے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ رمضان ذکر اللہ کی مضبوطی کا اور ذکر اللہ میں جو ہے ترقی کا ذریعہ بنائے، تعلق مع اللہ میں ترقی کا اللہ تعالیٰ اس رمضان کو ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس میں اپنا تعارف کرا دیں، آپ کا اپنا نام اور اپنا ڈیگنیشن۔ اچھا ویسے کر خود ہاں، پیچھے آگے کچھ نہیں بھی نوید الطاف خانی سر۔ میرا نام نوید الطاف ہے اور میں اسسٹنٹ پروفیسر ہوں دعویٰ اکیڈمی۔ میرا نام نوید الطاف خان ہے، میں لیکچرر ہوں دعویٰ اکیڈمی میں۔ اس کے علاوہ جو یہاں میرے پاس ذمہ داریاں ہیں ان میں سے یہ ہے کہ اسسٹنٹ انچارج فیصل مسجد اسلامک سینٹر۔